موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں۔ یہ لفظ قرآن مروجہ طور پہ اس کو اردو لینگویج میں یا ایون انگلش لینگویج میں بھی قرآن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو چند الفاظ عربی کے جو ہم اردو لینگویج میں بھی استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کے معنی بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لفظ عربی کا ہے، اردو میں کیا کہا جاتا ہے اس کو۔ قرآن کے معنی پڑھائی، اقرا پڑھ، جس سے بنا قرآن پڑھائی۔ ہم اس کو عربی میں ہی استعمال کرتے ہیں قرآن قرآن قرآن۔ آج آپ کا جو سننا ہے جو پڑھائی کی جائے گی، یعنی وہ آیات جس کو ہم پڑھیں گے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پڑھائی یعنی قرآن کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے یا اللہ کیا کہتا ہے پڑھائی کے بارے میں، جو ہم پڑھیں گے اب۔ سورہ نساء 4 اس کی 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ کیا پس وہ قرآن پڑھائی پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں کثرت سے اختلاف پاتے۔ اب اس آیت میں آپ کو ایک ایسی بات بتائی جا رہی ہے، بہت چھوٹی سی دیکھی بات ہوتی ہے لیکن اس میں کتنی ڈیپتھ ہے۔ اس آیت میں دو باتیں پتہ چل جائیں گی کہ یہ اللہ کا جو قرآن ہے، یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پڑھائی جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پروف اس آیت یہ پروف دے رہی ہے آپ کو، یہ ایویڈنس دے رہی ہے، اس کا انٹرنل ایویڈنس ہے۔ آپ یہ کسی بھی آدمی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے یہ پروف ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ جتنی بھی دنیا کی کتابیں، جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں ان میں اختلاف ہے کثرت سے۔ جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ اویستا ہو، چاہے وہ ویداس ہو، چاہے وہ بھگوت گیتا ہو، چاہے وہ احادیث ہو، اس میں اختلاف ہے کثرت سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ہوا ہے، ابھی میں پروف دے گے۔ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، پس یہ قرآن پر پڑھائی پر غور نہیں کرتے۔ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن نہیں، قرآن تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یعنی بائبل غیر اللہ کی طرف سے، بھگوت گیتا غیر اللہ کی طرف سے، بھگوت گیتا اویستا غیر اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے وہ غیر اللہ ہے نا، وہ غیر اللہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بھی مذہبی کتاب وہ سب غیر اللہ کی طرف سے، اس میں اختلاف ہے کثرت سے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ قرآن پڑھائی پہ غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ جتنی میں نے کتابیں گئی جتنی وہ سب غیر اللہ ہیں، تو اس میں کہہ رہے لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو اس میں اختلاف ہے کثرت سے۔ تو دنیا کی جتنی کتابیں ہیں مذہب کے نام سے ایفلیٹڈ، ان میں اختلاف ہے کثرت سے۔ ان ادر ورڈز یہ کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے یہاں پر لکھا ہوا ہے لوجدوا فی اختلافا کثیرا، یہ غیر اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کا ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، ایک آدمی کو آپ کہیں بھائی یہ دیکھو یہ پیپر ہے سادہ، اس پہ کوئی بھی آدمی، میں کہوں بھائی آپ ایسا کریے، آپ ایک کوئی ٹاپک دے دیں کہ بھائی کیا کرتے ہیں، اپنی ذرا لائف ہسٹری لکھیں اس پہ، ایک ابھی بیٹھا آدھے گھنٹے تک کہنے لکھو، لکھ لیا اسے آدھے گھنٹہ، کہنا واپس لاؤ، پھر ایک اور شیٹ دے دیں آپ اس کو، کہنا دوبارہ لکھو۔ آپ بتائیں کون ایسا آدمی ہے جو ایگزیکٹلی واپس دوبارہ ویسے لکھ دے گا؟ ہے نہیں لکھے گا نا؟ اور پھر دوبارہ دے گا، پھر دوبارہ لکھو، پھر کوئی تو ایگزیکٹلی سیم نہیں لکھ سکتا۔ یہ انسان ایک منٹ میں اختلاف کر رہا ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے یہ آیت کی جب وضاحت ہوگی تو ذہن سے غیر اختلافی ذہن کم ہوگا، ورنہ ہم اختلافی باتیں سنتے آ رہے ہیں، اختلافی ذہن میں باتیں، کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ مختلف، آپ کہتے ہیں بھائی اس عالم کو بھی دیکھو، اس کو بھی دیکھو، اس کو بھی دیکھو، تو مختلف کانٹرڈکٹری عالموں کا علم آپ کے ذہن میں جمع ہے۔ کانٹرڈکٹری، ایک ہی آدمی کانٹرڈکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی بات کو، اس کو اپنے ہی پتہ نہیں کتنی کانٹرڈکشن کر رہا ہے، اسی طرح وہ لوگوں کی باتیں پڑھ لیتا ہے، تو اس کا ذہن اختلافی ذہن بڑھتا جا رہا ہے۔ غیر اللہ کی جتنا دماغ ہے سب اختلاف کثرت سے، اس کا اپنا بھی اختلاف کثرت سے، جتنی کتابیں ہیں وہ اختلاف کثرت سے۔ تو قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ جب قرآن کو آپ بار بار پڑھیں گے اور اپنے ذہن کو پروگرامنگ کریں گے آیات سے، تو آپ یعنی اختلاف کا کمی آئے گی آپ کے اندر، ورنہ آپ بھی اختلافی ذہن رکھتے ہیں اور اختلافی چیزوں کو بلیو کر رہے ہوتے ہیں۔
آپ سے مطلب انسان. تو ہم کو اللہ نے بتا دیا اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہے کثرت سے. ہر انسان اختلافی ذہن رکھتا ہے, ہر انسان جو کچھ لکھتا ہے, کتابیں پڑھتا ہے, سب اختلافی کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹس پڑھ رہا ہے اور غیر اختلافی ذہن بنا رہا ہے. آیات اونلی اور قرآن جو ہے اختلاف نہیں رکھتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دے دیا کہ جتنی غیر اللہ کی کتابیں ہیں معاشرے میں, غیر اللہ کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس میں اختلاف کثرت سے. ان ادر ورڈز اللہ کے کلام میں اختلاف نہیں ہے. یہ ایک چیلنج کیا انسان کے لیے. سورہ آگے ہے سورہ 17 الاسرا 17 کی 88. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دے کہ اگر انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن خاص پڑھائی کی مثل کے ساتھ آئیں تو وہ اس کی مثل کے ساتھ نہیں آ سکتے, اگرچہ ان کے بعض کے لیے پشت پناہی بھی کریں. ایک گروپ دوسرے گروپ کی اگر وہ مدد بھی کرے تو وہ نہیں آ سکتے. اب دیکھیے ایک اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, یہ سمجھا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے, یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں مطلب اس پہ ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے قرآن پہ. تو اللہ نے یہ کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ, کہہ دو کہ تمام انسان جمع ہو جائیں, والجن اور جن بھی جمع ہو جائیں. اب یہ الگ ٹاپک ہے جن کون ہے, لیکن جن اور انس سب جمع ہو جائیں. عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, وہ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ہم اس قرآن کی مثل کا بنائیں, یعنی ایسا قرآن ہم بھی بنا لیں انسان, ایسے قرآن جیسے یہ قرآن ہے اس وقت. لا یاتون بمثلی, تم ایسے قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, کہ اگر ایک دوسرے کی تم مدد بھی کرو. تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا معاشرے میں ڈاؤٹ کر رہے ہیں قرآن پہ کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جیسے کہ قرآن نازل ہوا تھا. تو اللہ نے کہہ دیا تمام انس اور جن سب مل جائیں اور ایک دوسرے کی پشت پناہی بھی کریں, مدد بھی کریں, بیکنگ بھی کریں, تب بھی اس کی مثل کا قرآن نہیں بنا سکتے. تو عام طور پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایسی کیا بات ہے قرآن مجید میں کہ انسان نہیں بنا سکتا. کبھی آپ سوچیں اس بات کو, سوچا آپ نے کسی آدمی نے کہ سوچا بھائی ایسے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا بات لکھ دی ہے کہ انسان نہیں کر سکتا. مطلب انسان کیا زبان ہے, یہ بھی ایک زبان میں ایک بات بولی تمام انس اور جن مل جائیں اور اس کی مثل کا قرآن بنائے تو نہیں بنا سکتے, ایک جملہ ہے. اس پہ کیا پیچھے ایسی بات ہے میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی خالق, اللہ تعالیٰ خالق ہے, وہ مخلوق, ہم سب مخلوق ہیں. کوئی بھی انسان ہر طرح کی نالج کیسے رکھ سکتا ہے؟ آپ رکھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا انسان ہے کہ وہ بچپن سے پڑھتا ہے, مختلف چیزیں مختلف کتابوں سے نالج گین کرتا ہے. اس میں جو انفارمیشن ہے قرآن مجید میں, اللہ کے کلام میں, اللہ نے کائنات بنائی ہے, آسمان, ستارے, گیلیکسیز, ہم سب کو میں نے بتایا تھا اتنے ڈفرینشیشن سے بنایا ہوا ہے. تو وہی بتا رہا ہے کہ جو وہ لکھ رہا ہے, یہ وہ بات اس میں لکھی, وہ انسان نہیں لکھ سکتا. کوئی خالق اور مخلوق میں فرق ہی ہے. اسی لیے جب بھی آدمی قرآن پڑھتا ہے, کوئی بھی آدمی دنیا کا, نان مسلم ہو یا لیبل مسلم ہو, کوئی بھی آدمی, وہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک دم خاموش ہو جاتا ہے, کچھ نہیں بول پا رہا. اور جتنے نو ونڈر جتنے بھی نان مسلمز ہیں جنہوں نے اپیرنٹلی اپنے کو مسلم کلیم نہیں کیا, انہوں نے قرآن کی تعریف کر دی, مسلم کو برا کہہ دیا. لوگوں کو قرآن کی تعریف اس لیے کرنی پڑ جاتی ہے, تعریف کرنے کا ان کو یہ پتہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دے گا. مقصد یہ کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے قرآن کے بارے میں, کیونکہ جیسے ہی اس نے پڑھا تو وہ ایک دم ایسی بات کہہ دے کوئی کہہ نہیں سکتا. اب دیکھیے اس میں جیسے میں پڑھتا ہوں آگے نیکسٹ ہے کہ کہہ دو کہ تمام جن اور انس مل جائیں. ابھی کون کیسے ایسی بات کر سکتا ہے کہ تمام جن اور انس مل جائیں تو اس مثل کا قرآن بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے. آدمی کوئی کہہ سکتا ہے میں کتاب لکھ دوں اور میں کہوں یہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں ایسی کوئی اور نہیں بنا سکتا. آپ کہیں گے بھائی جان یہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں اس میں 50 تو غلطی ہیں, ایسی بنائے گا کون غلطی والی کتاب ہے؟ بتائیے آپ. تو یہ اس طرح ہے, یہ اللہ تعالیٰ جب ایک بات کہتا ہے کہ ہم نے جو قرآن بنایا ہے وہ فالٹ لیس ہے, ڈاؤٹ لیس ہے, وہ پرفیکٹ ہے, ایسا قرآن بنانے کی مثل تم کر ہی نہیں سکتے, تمام جنس مل جائیں. پھر اس نے کہا کہ بقرہ 2 کے اندر 23 کے اندر کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اس میں سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا شک میں ہو, بس اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو پکار لو اگر تم سچے ہو. اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے قرآن تو میں نے بتایا بہت سا, اب ایک صورت ہو گئی,
سب سے صورت کتنی چھوٹی کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں, اس میں 3 4 الفاظ ہیں, 6 3 اور 12 کچھ قسم کے الفاظ ہیں ٹوٹل. تو صورت لے لیں. تو یہاں کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم کو شک ہو رہا ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, بس تم آؤ اس کی مثل کی صورت کے ساتھ. اب صورت جو ہے چھوٹی ہو گئی. اب صورت تو سمجھ میں آ رہا ہے, 114 صورتیں ہیں, اس میں ایک صورت آ گئی, اور چھوٹی صورت جو ہے وہ 3 آیت کی ہے. لیکن یہاں پر ایک غور کریں کہ یہاں پھر جملہ ہے ہم نے اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا ہے, تم اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آ جاؤ. تو ہر زمانے میں آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا, اگر تمہیں شک ہو رہا ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں, تو وہی آگے رہے کہ یہ کون نازل کر رہا ہے؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے انسان کے جیسے میں کہوں ہم نازل کر رہے ہیں اس کی صورت کے ساتھ آ جاؤ, استغفر اللہ, کوئی کہہ سکتا ہے آدمی؟ تو وہی آگے دیکھیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہو رہا ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں. یہ جو ہم ہے فرسٹ پرسن کہ ہم نے نازل کیا ہے, مطلب انسان نہیں کہہ سکتا یہ بات ان ادر ورڈز. تو جبھی تو کہہ رہے ہیں ہم نے جو نازل کیا اپنے باپ, تم بھی اس مثل کی صورت کے ساتھ آ جاؤ. تو کیوں نہیں آ سکتے تم؟ کیونکہ تم اللہ کی طرح بات نہیں کر سکتے. اور کہتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تم اگر لکھنا چاہتے ہو تو لکھ کے دکھاؤ, اس طرح کے اللہ کی طرح لکھ کے دکھاؤ. اچھا یہاں میں ایک بتانا ضروری سمجھتا ہوں, آپ ایک ریفرنس نوٹ کر لیں, سورہ ہود 11 اس کی 13 آیت ہے. ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اس کے معنی یہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا. کہہ دو کہ تم آؤ 10 صورتوں کے ساتھ اس کی مثل گھڑی ہوئی, اور بلا لو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, ایک وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو میں نے بھی آیت پڑھی تھی, دوسری صورت تھی, اس میں اللہ نے کہا ایک صورت کے ساتھ آؤ. لیکن دوسری 11ویں صورت میں جب ہم پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے خود گھڑ لیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا, خود بخود گھڑ لیا ایسے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس سے خود گھڑ لیا, کہہ دو کہ تم آؤ 10 صورتوں کے ساتھ اس کی مثل گھڑی ہوئی, اور بلا لو جس کو تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے. دوسری صورت میں, ادھر دیکھیں میری طرف پلیز, دوسری صورت میں اللہ کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. دوسری صورت میں کتنے کہہ رہے ہیں؟ ایک صورت میں. 11ویں صورت میں 10 کے ساتھ آؤ. جو لوگ یہاں نئے حضرات ہیں کیا سمجھ میں آیا ہے؟ بڑے میتھمیٹیشین بیٹھے. دوسری صورت میں کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. 11ویں صورت میں جب پہنچا تو کہہ رہا ہے 10 صورتوں کے ساتھ آ جاؤ. کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ دو نہیں سنیں, دوسری صورت, پہلی صورت نازل ہو گئی, دوسری میں پہنچا تو ایک نازل ہو گئی تو کہہ رہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. اب اسی طرح ریولیشن ہوتی گئی, 10 نازل ہو گئی ہیں, تو 11ویں میں جا کے کہہ رہے 10 کے ساتھ آؤ. تو قرآن کا جو سیکوینس آرڈر ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا. ہم کہتے ہیں 96 پہلی ہے, سمجھ آ رہی بات کو آپ؟ ہم کہہ رہے ہیں 96 پہلی ہے, جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دوسری میں کہہ رہے ہیں ایک صورت کے ساتھ آؤ. جب 11ویں میں پہنچے تو کہہ رہے 10 کے ساتھ گھڑی ہوئی, 10 جو ہے مثل کی, تم اس کے ساتھ آ جاؤ, اس کے ساتھ گھڑی ہوئی. تو پتہ لگا اسی آرڈر میں کتاب محفوظ ہے آپ کے پاس, تو سیکوینس آف آرڈر بھی پتہ چل گیا. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھا کہ دوسری صورت میں کہا ایک اور 11ویں میں کہا 10. ورنہ کیوں کہہ رہا ہے 11ویں میں 10؟ کوئی لاجک ہونی چاہیے نا, 11ویں میں 10. ورنہ قرآن کا پہلے تمام قرآن سب جمع قرآن نہیں بنا سکتے. پھر کہنے لگے پھر اللہ تعالیٰ نے 10 صورتیں کہا لے کے آؤ, پھر وہ بھی نہیں لائے تو کہہ لے ایک صورت کے ساتھ. میں نے جی نہیں, 11ویں میں کہا 10 اور دوسری میں کہا 1. تو یہ آرڈر بتانے کے لیے کہ پریزرو آرڈر بھی پریزروڈ ہے. تو آگے لکھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے, بس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب اندازہ کریں آپ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو کہا تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے, پھر بچو اس آگ سے جو اللہ نے ایندھن کے طور پہ تیار کر رکھی ہے.
تو اب آپ اندازہ کریں کہ آدمی کو یہ اگر ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو وہ کرے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ سمجھیے, یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بتایا کہ انسان جو ہے وہ ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا, کیونکہ انسان میں اور اللہ میں فرق ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کریٹڈ بینگ ہے, وہ خالق کے طور پہ بات نہیں کر سکتا. خالق کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا اور ہم نے ویسا کیا اور ہم نے تم پہ نازل کیا, اگر تم اس پہ شک میں مبتلا ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں.